السلام علیکم ناظرین، پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر آصف قادیانی جو کہ یہاں پہ کیلیفورنیا سے کانگریس مین کے لیے جو ایک امیدوار بنا تھا، یہ کھاریاں کا رہنے والا ہے، اور یہاں پہ نیو یارک میں اسے ڈاکٹر اعجاز اور اس کے ساتھیوں نے بے پناہ سپورٹ کیا اور اسے فنڈز دیے۔ اس نے آج ایک انٹرویو میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ جو 20 مارچ کو جو کانگریس کی جو کمیٹی ہے اس کا اہتمام پاکستان کے اگینسٹ جو یہ سارا کام ہونے جا رہا ہے، اس کے پیچھے اسی کا دماغ ہے اور اسی کا ہاتھ ہے، وہی سارے ارینجمنٹ کر رہا ہے۔ اور اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان یہ اگلے 2-3 دن میں کچھ ایسے اقدامات کرے کہ یہ جو قیدیوں کی رہائی اور دوسرا جو عمران خان پہ کیسز ہیں، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں انٹرنل پاکستان کے، اگر وہ ان پہ کچھ اپنے اقدامات لے تو یہ جو ہیرنگ ہو رہی ہے یہاں پہ ڈونلڈ لیو بھی اس میں ہوگا اور سارے آفیشلز ہوں گے جو 50 کانگریس مین کے ساتھ وہ میٹنگ کریں گے ایک دن پہلے ان کے جو سٹاف کے ساتھ، اور پھر وہ ساری تیاری کر کے اس کیس کو پیش کریں گے۔ اور یہ پاکستان کا جو پاکستان کے خلاف ایک مقدمہ جو ہے FIR جو ہے، اور اس کے دور رس بعد میں منفی جو ہوں گے اثرات، وہ ان پہ کام اس نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو میں یہ جو اس کے سپورٹ کرنے والے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، تم میں اگر تھوڑی بہت شرم ہے تو معافی مانگ لو کمیونٹی سے کہ تم نے غلط بندے کو سپورٹ کیا تھا، یا تو پھر اب بھی تم اس کے ساتھ کھڑے ہو اور ان اقدامات میں جو ہے اسے سپورٹ کر رہے ہو، مگر دوسری جانب تم پاکستان جاتے ہو، سفیر سے ملتے ہو، پاکستان کو سسٹر سٹیٹ قرار دینے کی وہ جو ہیں وہ کاوشیں اور بزنس لانے کی اور کوئی MOU سائن کرنے کی چیمبر کے ساتھ، اور اس طرح جو ہے یہ اپنے خود کو پاکستانی محب وطن ظاہر کرتے ہو، مگر دوسری جانب جو تمہارا پالا ہوا ہے جسے تم نے سپورٹ کر کے اس مقام تک پہنچایا، جو انڈیا قادیانیوں اور اسرائیل کی سپورٹ کے ساتھ یہ سارا پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کو تم نے کھلی چھوٹ دی ہے، تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے سارا؟ اس نے بڑا ہی کھلے لفظوں میں یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ یہ سارا کام صرف جمہوریت اور پاکستان کی بہتری کے لیے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے کر رہا ہے۔ تو اگر تم، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں پاکستان کو یہاں پہ ریپریزنٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم نہ تو لابیسٹ ہو کسی کے بھی، یا تو تمہاری کیا حیثیت کیا ہے، تم کس حیثیت میں یہ کام کر رہے ہو۔ تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے۔ اس نے بڑا دعویٰ کیا کہ میرا GHQ میں بھی رابطہ ہے، میرا نواز شریف گروپ سے بھی رابطہ ہے، میرا پیپلز پارٹی سے بھی ہے، میرا PTI سے بھی ہے۔ تو یہ کس حیثیت میں وہ رابطے کرتا ہے اور ہمارے ادارے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے انسان کو جو پاکستان کو قدم قدم پہ بدنام کرتا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا کیس اس نے کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے اداروں کے رابطوں کا کیا وجہ ہے؟ ایسے لوگوں کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ فوری طور پر کینسل کیے جائیں، اور یہ جو انہوں نے یہاں پہ صحافی پالے ہوئے ہیں بھگوڑے پاکستان سے، وجاد سعید، شہباز گل، معید پیرزادہ، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، ان کے بھی آپ یہ جو ایکشن لیں، اور ان کے پاکستان میں یہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس وغیرہ ہیں انہیں بلاک کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے سخت نقصان دے رہے ہیں، اور مگر ہمارے ادارے پتہ نہیں کیوں سوئے ہوئے ہیں۔ اس کا ایکشن ہونا چاہیے۔ میں نے خود اس کا پتہ کروایا، یہ کھاریاں کا رہنے والا ہے، اس کا کزن وہاں پہ، اس نے بڑی سفارش سے وہ ملا، ہمارا جو بندہ وہاں پہ گیا، پہلے تو یہ ملتا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں کچھ، تمہاری کوئی ایسی گھر کی نشاندہی وغیرہ یہ نہیں ہوگی، مگر جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کا مذہب، مسلک، فرقہ کیا ہے ڈاکٹر آصف کا، تو اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے میرا مذہب انسانیت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کون سا اسلام ہے۔
اگر مسلمان ہوتا تو یہی کہتا نا کہ میرا مذہب اسلام ہے، مگر اس کا پورا وہاں پہ جب یہ پتہ کرایا گیا اداروں سے، صحافیوں سے اور کئی طرح کی آرگنائزیشن سے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ قادیانی ہے۔ اور یہ الیکشن جب اس کا اپنا تھا، اس وقت یہ چودھری سرور گورنر کے وہاں پہ گھر میں ہمارے یہاں کے کچھ دوست ہیں، ان کو ملا، اس کے بعد نیکسٹ ڈے یہ انڈیا چلا گیا۔ تو یہ بہت ہی متحرک ہے، اس کی تصاویر ہیں۔ یہ جو ان کا ابھی ہے جو کیا طاہر اس کا نام ہے، جو جرمنی میں ان کا اس وقت جماعت کا ہیڈ ہے، اس کے ساتھ، اور یہ جب پہلے یہ کانگریس کے پہلے جب الیکشن میں اس سے پہلے کھڑا ہوا، اس کی ان کے ربوہ جو ٹائم ہے یا اسی طرح کا کوئی میگزین وغیرہ، انہوں نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ امریکہ میں بھی اب انتخاب لڑ رہا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ساری کی ساری شرارت اور ساری کی ساری جو کارروائی ہے، اس کے پیچھے قادیانی ہیں پاکستان کے خلاف۔ یہ پی ٹی آئی سے بھی تعلق نہیں جوڑتا، بڑے مکر سے یہ نکلتا ہے۔ دوسری چیز، یہ جو آج مظاہرہ ہوا ہے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے، اس میں بھی ڈی ایم بی نام کی ایک بوگس کوئی تنظیم کو آگے رکھا گیا، مگر اس میں بھی وہ جو اسی کا عمران خان کا ایک رشتہ دار برقی کئی ہیں وہاں پہ، ہم جانتے ہیں انہیں، شاید برقی وغیرہ جو اس کے عمران خان کے رشتہ دار ہیں، نہ ان قادیانی ہیں کھلے، آپ اس کی تحقیق کر لیں، اس کا نانا احمد حسن اور یہ سارے لوگ کون ہیں۔ تو اس کا بھی یہ سوشل جو لوگ ہمارے کمیونٹی کے ان لوگوں کو مقام دیتے ہیں، یہ جو سجاد برقی وغیرہ ہے، یہ پہلے اس طرف، پھر جرنلزم میں، پھر ادھر ادھر ہوتا ہوا، آج یہ پاکستان کے خلاف آئی ایم ایف دفتر کے سامنے مظاہرہ کرا رہا تھا اور یہ باتیں کر رہا تھا کہ جب تک تم اپنی ہماری سیٹیں جیتی ہوئی واپس نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا پی ٹی آئی سے، حالانکہ فوکل پرسن ہے یہ عمران خان کی طرف سے یہاں پہ یہ سارا کرتا دھرتا، شوکت خانم کا، فنڈز کا، اس کے جو ڈائریکٹر بنتے تھے، جو ممبرشپ ہوتی تھی، یہ سارا کرتا دھرتا اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تھا۔ اور یہ سرینا ہوٹل میں وہاں پہ جب ان کی حکومت تھی تو بے شمار ٹائم اس نے وہاں پہ گزارا مستقل۔ اس سے پوچھا جا سکتا ہے کوئی حساب کہ یہ کیا کرتا رہا ہے وہاں پہ، اور کیا سودے کرتا کراتا رہا ہے، کیا اس کے پاس سودا تھا۔ یہ ساری چیزیں چیک ہونے والی ہیں۔ ہمارے ادارے جو یہاں پہ موجود ہیں، سفارت خانے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تو وہ پاکستانی نہیں ہے، تو پھر آپ انہیں کس خوشی میں یہاں پہ آ کے مقام دیتے ہیں اور انہیں اپنے اندر گھساتے ہیں؟ اور ایک پاکستانیوں کو تو آپ سیڑھیاں نہیں چڑھنے دیتے۔ یہ جو ابھی توزئی نے یہ جو کیا ہے پچھلے دنوں یہاں پہ کونسلیٹ میں، تو انہوں نے کچھ سیاسی لوگوں کو بلایا، اور پھر اسی طرح کے نیلے پیلے لوگ تھے کچھ یہاں کے اداروں کے لیے، ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والے، تو ان میں قادیانی بھی تھے، ان کو بلا کے بڑا مقام دیا۔ صحافی ایک بھی نہیں تھا اس میں، کوئی جرنلسٹ انوائٹڈ نہیں تھا۔ تو ایسا کون سا تقریب ہے جو آپ پاکستانیوں سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں؟ کرتے آپ پاکستان ہاؤس میں ہیں، جو کہ پاکستانی کمیونٹی کے اور پاکستانی گورنمنٹ کے فنڈ سے سارے اخراجات کرتے ہیں، تو آپ ہوتے کون ہیں یہ کام کرنے والے؟ کونسل جنرل اور جو سفیر ہیں ہمارے، یہ اس بات کے جواب دہ ہیں، یہ اپنی درستگی کریں، اور کمیونٹی کی جو فہرست بنانی ہے، جو کمیونٹی اخراجات ہیں، کمیونٹی فنڈز ہیں، ان کا یہ حساب دیں، کوآرڈینیٹ کریں۔ یہاں پہ فوکل پرسن بھی موجود ہے۔ اگر آپ نے روش نہ بدلی تو پھر ہمیں ظاہر ہے کہ پھر آپ کے یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کو چاہیے کہ پاکستان کو نقصان دینے والے کوئی بھی ہوں، کسی بھی پارٹی سے ہوں، ان کو آپ روکیں، اور کم از کم اپنے ہاں مدعو کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ کیا یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں، اس کے ساتھ دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، یا اس کو پیچھے کھینچتے ہیں۔ دوسرا، یہ جو آج کل کمیونٹی میں طرح طرح کی رنگ برنگی این جی اوز کھل رہی ہیں، خاص طور پہ یہ جو رشتے کرانے والی کچھ مائیاں ہیں جو پاکستان میں انہوں نے رشتے کرا رہی ہیں، 25 سے 30 ہزار تک ایک رشتے کا وہ جعلی کروا کے تو بندے یہاں پہ لاتی ہیں۔ ان میں ابھی کچھ طلاقیں بھی ہو گئی ہیں، کمیٹیاں ڈال کے عورتوں میں مشہور ہو کے
اور پھر سود پہ پیسے دیتی ہیں. یہ ان لوگوں کا بھی محاسبہ بہت ضروری ہے. دن بدن نئی سے نئی NGOs کھل رہی ہیں، اور یہ جو انہی لوگوں کی جو ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو آگے وومن امپاورمنٹ کے نام پہ آگے لا رہے ہیں اور باغی کر رہے ہیں، پاکستان کے کلچر سے، اسلام سے، بنیاد سے اپنی سے ہٹا رہے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں گھر کے مردوں کو خاص طور پہ، اگر وہ مردہ نہیں ہو چکے تو ان کے ضمیر مردہ نہیں، میں دیکھا ہوں ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے پینے میں بڑی جو ہے یہ آسانی ہو جاتی ہے. اور سوسائٹی میں اور یہ جو امیدوار ہیں، رنگ برنگے امیدوار کمیونٹی میں بھی آج کل بڑے نکلے ہوئے ہیں. بے روزگار ہوتا ہے جو اپنی روٹی روزی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ امیدوار بن جاتا ہے اور فنڈز مانگنے شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ان کے حلقے میں پاکستانی کوئی ووٹ بھی، مسلمان کا ووٹ بھی نہیں ہے، اور کوئی انہیں جانتا بھی نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں آپ کمیونٹی کی طرف سے میں کھڑا ہوں. نہیں، کمیونٹی نے انہیں کوئی نہیں کھڑا کیا. کل کو اس نے ہارنا ہے اور یہ انسلٹ کمیونٹی کی ہونی ہے، پاکستانیوں پہ، مسلمانوں پہ فرق پڑنا ہے. آئندہ بڑی جماعتوں نے انہیں ٹکٹ نہیں دینے. جن لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے انہوں نے پیسے دے کے ٹکٹ لینے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کچھ شرم کریں اور پاکستان کو، اسلام کو بدنام نہ کریں. باتیں تو بہت سی ہیں، اور ان جو NGOs والے ہیں ان کے بہت سے کرتوت ہیں. یہ جو طرح طرح کے رنگ برنگے مشاعرے، اور وہاں پہ جو جس طریقے سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے جعلی شادیاں کروانے کا. ابھی کل گالیاں پڑی ہیں ایک کو، فریڈیے کو، عورتوں نے اس کی مرمت کی ہے کیونکہ وہ پیسے جب لیتا ہے انویسٹمنٹ کے نام پہ تو پھر واپسی کا نام بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے اپنے نام ہے. کئی فراڈ کر چکا ہے. یہ بہت سی داستانیں ہیں، یہ آپ کو بتانے والی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید جو ہے ڈیٹیل ان چیزوں کی بتائیں گے. زاہد شہباز کا